الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے قبل آپ یہ سماعت کر لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت 39 مرد عورت اسلام لا چکے تھے۔ 40واں نمبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ 27 سال آپ کی عمر تھی جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ اب آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو اسی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے حوالے سے اختلاف علماء و فقہاء میں رہا ہے۔ 26 تاریخ بھی آئی ہے، 27 بھی آئی ہے، 28 30 بھی آئی ہے، یکم بھی آئی ہے۔ آپ اس کو یوں سماعت کر لیں کہ 26 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، 3 سے 4 دن علالت کے بعد آپ یکم محرم الحرام کو 26 کو اگر حملہ ہوا تو 30 کا قول بنتا ہے، اور اگر 27 کو حملہ ہوا تو 3-4 دن کے اندر آپ علالت میں رہے اور تکلیف میں مبتلا رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اتوار کے دن آپ پر بدھ کے دن آپ پر حملہ ہوا تھا، اتوار کے دن آپ کا وصال ہوا، اور پیر کے دن آپ کو لحد کے اندر اتارا گیا۔ اب آپ کی شہادت کا جو پس منظر ہے وہ سماعت کرنا ہے۔ آپ کے دل میں شہادت کی تمنا بھی تھی، اور آپ شہادت کی دعا بھی کرتے تھے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ حضرت عمر فاروق کی دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی راہ کے اندر شہادت کی موت عطا فرما۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ جبل احد پر چڑھے تو پھر وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا، کیونکہ جب احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلتا کانپ رہا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنے پاؤں مبارک کو اچھی طرح جمایا، اسے ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ تو ہلتا کیوں ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی زبان والا صفات سے نکل گیا تو پھر اب مہر ثبت لگ گئی تھی، یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ آپ نے شہید ہونا ہے۔ اور جب آپ آخری حج کر کے پلٹ رہے تھے تو پھر آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغہ ہے لال، اور وہ آپ کی ناف کے نیچے ٹھونگے مار رہا ہے۔ اسماء بنت امیس جو اون و محمد جو حضرت زینب کے لخت جگر تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ ان کی دادی تھی۔ اسماء بنت امیس سے حضرت عمر فاروق نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتایا کہ ایک کافر لعین بدبخت ہے جو آپ کو شہید کرے گا۔ تو تمنا بھی تھی، دعا بھی کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر ثبت بھی لگاتی تھی، پھر آپ نے خواب بھی دیکھ لیا تھا، تو شہادت تو آپ کی کنفرم ہو چکی۔ اب آپ نے جو 25 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کری، اس میں آپ کا ایک رول یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے اندر کسی کافر کو، نان مسلم کو رہنے نہیں دیتے، کہ صرف مسلمان رہیں گے، یہ ایک رول تھا آپ کا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے، ان کے پاس ایک غلام تھا، وہ بڑا انٹیلیجنٹ تھا، ہنرمند تھا، وہ ایک وقت کے اندر کافی سارے کام کرتا تھا، اور ٹیلنٹ اس کے اندر بہت تھا، کافی سارے کام جانتا تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر فاروق کے نام خط لکھا کہ حضور میرا غلام ہے، وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے مدینے بھیجوں، لیکن وہ کافر ہے، اسی وجہ سے میں آپ سے اجازت اور اذن طلب کر رہا ہوں۔ آپ کافروں کو رہنے نہیں دیتے مدینے میں، وہ کافر ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں بھیجوں، وہ مسلمانوں کے کافی کام آئے گا، کافی کچھ سکھائے گا۔ آپ نے مسلمانوں کا بینیفٹ، ان کا فائدہ سوچتے ہوئے اس کافر کو آنے کی اجازت دی تھی کہ اسے بھیج دو اگر وہ ہمارے بندوں کے کام آ رہا ہے۔ وہ بندہ جب آیا، حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، اسے کام وغیرہ پوچھے، اس نے کہا کہ میں کافی کچھ کرنا جانتا ہوں، میں چکی بنانا جانتا ہوں، میں فلاں کام کرنا جانتا ہوں، میں فلاں کام کرنا جانتا ہوں۔ اس نے اپنے 3-4 کام گنوائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کل سے یہ کام سکھاؤ تاکہ ہمارے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ وہ وہاں رہنے لگا۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق نے اسے بلایا، اور ساتھ میں مولا کائنات بھی موجود تھے، پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں چکی بنانا آتی؟ اس نے ایسے دبے الفاظوں میں دھمکی دی کہ آپ سن کے دنگ رہیں گے۔ اس نے کہا کہ جی آتی ہے چکی بنانا، کہا بنا دو ایک۔ تو اس نے کیا کہا، اے عمر میں ایسی چکی بناؤں گا، ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تلک زمانہ یاد رکھے گا۔ آپ نہیں سمجھ سکے، لیکن اس نے دبے الفاظوں میں دھمکی دی
حضرت عمر فاروق سمجھ گئے، مولا کائنات سمجھ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے مولا کائنات سے فرمایا علی تم سمجھے ہو وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا ہاں حضور میں سمجھ گیا، وہ دبے لچے الفاظوں میں آپ کو دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ آپ کو مارے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مارنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ حضرت عمر فاروق جلالی ضرور تھے، الشیطان یفر من ذل عمر، نبی پاک نے فرمایا شیطان میرے عمر کو دیکھ کے رستہ بدل دیتا ہے۔ جلالی تھے، روب اور دبدبا تھا، لیکن وہ فقط اسلام کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے اگنور کر دیا۔ ویسے آپ بڑے نرم دل تھے مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی مسلمانوں پر آنچ آئے یا کوئی مسلمانوں کو تکلیف ہو جائے تو پھر آپ جلال میں آ جائے کرتے، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ایک دن وہ دھمکی بھی دے کر چلا گیا، تو پھر اپنے آقا کی، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، آقا کی شکایت لے کر آیا کہ حضور میں دن بھر مال کماتا ہوں اور مغیرہ بن شعبہ جو میرے آقا ہیں وہ مجھ سے اچھی خاصی رقم لے لیتے۔ یہودی تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا وہ کتنی رقم لیتے ہیں؟ تو اس نے رقم بتائی، کہا حضور اتنی رقم لے لیتے ہیں، میں کماتا ہوں۔ فرمایا تم کام کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے 3-4 کام گنوائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم جتنے کام کرتے ہو، جتنا مال کماتے ہو، اس کمائی کے حساب سے مغیرہ بہت تھوڑی رقم لے رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا آقا تم سے بہت تھوڑی رقم لے رہا ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ اب یہ صرف بات ہونی تھی تو اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی، کہا انہوں نے میری سپورٹ نہیں کی، میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب وہ اسی حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ بالآخر ایک دن آیا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر محراب میں تاک لگا کر بیٹھ گیا فجر کی نماز سے قبل، اور جیسے ہی عمر فاروق، اور اس نے خود نے ذاتی خنجر تیار کیا، پتہ ہے آپ کو، اس نے 2 منہ والا خنجر تیار کیا، 2 نوکیں نکلی ہوئی تھی اس کی، خود ہی نے خنجر تیار کیا 2 نوکوں والا، اور بہت تیز خنجر تھا۔ اس کی حسد کی آگ کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے خنجر تیار کرنے کے بعد اسے زہر کے اندر ڈبویا، اسے گیلا کرا زہر میں۔ وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا؟ اس نے کہا اگر تلوار کے خنجر کے واروں سے بچ گئے تو زہر سے مر جائیں گے معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں حسد کتنا تھا اس کے اندر، بغض، عناد، دشمنی کتنی بھری ہوئی تھی سینے میں۔ اس نے خنجر تیار کرا، اور خنجر تیار کرنے کے بعد خنجر لے کر وہ محراب کے اندر نماز سے قبل ہی تاک لگا کر بیٹھ گیا۔ جس سے حضرت عمر فاروق نے نماز کی نیت باندھی، اس لعین اور بدبخت نے خنجر کے وار شروع کرے، سر پہ کرا، گردن پہ کرا، سینے پہ کرا، 6-7 وار کرے، اور اتنی شدت والے وار تھے کہ حضرت عمر فاروق کے پیٹ کا سارا سامان باہر آ گیا تھا۔ آپ کو دودھ وغیرہ پلایا جاتا، پانی پلایا جاتا، کھانا کھلایا جاتا، وہ سارا باہر آ جاتا۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ مصلی کے پیچھے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آپ نے آگے مصلی پہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کری، اور پھر اتنے میں اس بندے نے جو کافر آپ کو شہید کرنے آیا تھا، حضرت عمر فاروق کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ 6-7 اصحاب کو بھی اس نے زخمی کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ بالآخر نماز مکمل ہوئی اور اسے دبوچ لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ایک صحابی بڑے انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے اس کے چہرے پر، بعض نے کہا کہ کپڑا ڈال دیا تھا، بعض نے کہا کہ برتن ڈال دیا تھا، تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ اب جب اسے پکڑا تو اس نے اپنے پیٹ میں بھی خنجر مارا، اور وہیں وہ واصل جہنم ہو گیا، خود ہی مر گیا، خود ہی جہنم میں پہنچ گیا۔ تو تقریباً 3-4 دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، اور آپ نے یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ اتنی طبیعت خراب تھی، جسم کا سارا سامان باہر آیا ہوا تھا، خون جسم سے بہہ رہا تھا، لیکن آپ جب بھی ہوش میں آتے ایک ہی بات پوچھتے، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے اتنی محبت تھی، اور علماء نے تو یہاں تک لکھا یہ 3-4 دن کی علالت کے اندر آپ نے ایک نماز قضا ہونے نہیں دی، نماز سے محبت ہے کہ تو پھر آپ نے اسی علالت کے درمیان اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ جا کر اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھو کہ مجھے حضور کی قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے گی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے عرض فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر نے کہا ہے تو پھر میں وہ جگہ عمر کو دیتی ہوں۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان اجازت مل گئی ہے۔ تو پھر عمر فاروق نے ایک دفعہ پھر کہا دیکھو جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میری روح نکل جائے، پھر جا کر ایک دفعہ اور پوچھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی حضور نے میرے روب و دبدبے کی وجہ سے کہا۔ بالآخر وہ وقت آیا اور آپ اجدارہ خانی سے رخصت ہوئے۔ پھر آپ کے بیٹے نے جناب والا جا کر امی حضور اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے اجازت دی، آپ کو غسل وغیرہ کفنا دفنا کر
اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے گیٹ پر رکھ دیا گیا، کہا امی حضور غلام حاضر ہے، آنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ تو امی حضور نے آنے کی اجازت دی اور آپ کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا گیا۔ آپ کا جنازہ حضرت شعیب نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وصیت تھی تو اسی وجہ سے حضرت شعیب نے پڑھایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر آپ جب سے لے کر اب تک آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا حضور کے قدموں میں آرام فرمانا، دن قیامت تک وہاں پر رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے محبوب تھے، قریبی تھے، جبھی تو قدم مصطفیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسی شعر پر میں گفتگو اختتام کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی نسبت ہے تیرے کوچے کی گلی سے، بہت پیارا شعر ہے، اور اسی پہ اختتام اسی لیے کر رہا ہوں کہ بڑا لطف والا شعر ہے۔ مجھے ایسی نسبت ہے تیرے کوچے کی گلی سے، مجھے ایسی نسبت ہے تیرے کوچے کی گلی سے، میں مروں گا کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔